شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب کی رافضیت کا ایک اور ثبوت ہم فراہم کر رہے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 اس کے بارے میں جہلمی صاحب سیدنا معاویہ کی شان میں کس طرح اس حدیث کو بنیاد بنا کر گستاخی کرتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ لوگوں کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر سکو پوری، تمہارے ماموں بیچ میں آ جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ماموں کا لفظ حضرت معاویہ کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ جہلمی صاحب کئی دفعہ کر چکے ہیں اور اس کی کوئی اور ہم نہیں مانیں گے کہ اس کی جہلمی صاحب نے کوئی اور معنی مراد دیے ہیں۔ تو دیکھ لیں ان کے دل میں کتنا صحابہ سے بغض ہے۔ لیکن میں جہلمی صاحب کو اس کے کچھ علمی جوابات دوں گا تاکہ پتہ چلے کہ جہلمی صاحب جو کہتے ہیں ہم غصے میں نہیں آتے، تو پتہ چلے غصے میں کتنے ہیں۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ یہی حدیث، یہی آپ کا جو جملہ ہے نا کہ ماموں بیچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر کوئی اور کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عمر بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عثمان بیچ میں آ جاتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے حضرت عائشہ بیچ میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو آپ اگر حضرت معاویہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بیچ میں آ سکتے ہیں، تو باقی لوگ تو پھر اور بھی کچھ کہیں گے، آپ کے پاس ان کا کیا جواب ہوگا؟ اور اگر آپ کا پاس ان کا کوئی جواب ہوگا تو وہی جواب ہم حضرت معاویہ کے لیے استعمال کر لیں گے۔ اچھا، یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا میں آپ کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ بیچ میں آ جاتے ہیں الیاذ باللہ تعالیٰ، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اچھا، تیسرا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ مسلم شریف میں 7000 کے قریب یا کچھ زیادہ روایات موجود ہیں۔ اب کیا ہر آدمی کو ہر روایت سنائی جاتی ہے؟ نہیں سنائی جاتی نا، کیونکہ یہ جو دورہ کرتے ہیں مسلم شریف کا یا مطالعہ کرتے ہیں یا تخصص کرتے ہیں مسلم شریف پر، وہ پھر یہ تمام حدیثیں پڑھتے ہیں۔ ہر آدمی نہیں جانتا یہ احادیث۔ تو پھر اگر آپ نے بھی تو اب تک جتنی بھی لیکچرز دیے ہیں اس میں کیا ہر مسلم شریف کی روایت پڑھ ڈالی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض حدیث تشریحات چاہتی ہیں، اور وہ تشریحات اگر آپ بیان نہ کریں تو اس کے غلط مفاہیم ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آ جائیں اس سے۔ اب حدیث کے غلط مفاہیم تو آپ بھی مانتے ہیں کہ آ سکتے ہیں، جب قرآن کی آیات کے غلط مفاہیم لے سکتے ہیں، مفہومات لے سکتے ہیں، تو میں آپ کو ایک اس کی دلیل بھی دیتا ہوں نا، تو اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، یہ تو آپ سورہ کہف میں مانتے ہیں نا کہ سورج کو بارے میں یہ ہے کہ وہ پانی میں ڈوب رہا تھا، ٹھیک ہے، ددلے پانی میں۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیں جہلمی صاحب کہ کوئی یہی آیت لے کر غلط مفہوم پیش کرے، لغوی مفہوم پیش کرے، کوئی تشریح نہ کرے اور یہ کہے کہ قرآن کے نزدیک سورج پانی میں ڈوبتا ہے۔ یا آپ تو الفوظ المبین پڑھا ہوگا، تو اگر کوئی بعض آیات کو لے کے جم جائے کہ زمین ساکن ہے، پھر آپ جتنی بھی تشریح کر لیں وہ تو لغت پہ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا نہیں بس ساکن ہے۔ یہی غلطی آپ بھی کر رہے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، اس روایت کے بارے میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسی آیات کو جب علمی بحث ہو تو بیان کرتے ہیں، ہر آدمی کو بیان نہیں کرتے، اور ہر آدمی قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آیت کا ترجمہ بھی پڑھ لو یا واقف بھی ہو، ٹھیک ہے۔ آپ تو خیر ترجمہ قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھنے کے خلاف ہیں، تو ترجمے ہی پہ بات کر لیں۔ ایسے ہمیں آپ اس کے یہ نظریہ کہ جو قرآن کے ٹیکسٹ کو بغیر معنی سمجھے پڑھنے کے خلاف ہے، اس کے بھی ایمان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال آپ جیسے ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے ہوں گے، ویسے ہم بھی آپ کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو دیکھ لیں، آپ کو یہ سارے جوابات دے دیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تفصیلاً جوابات اور بھی ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے نا آپ کا، یہ مستشرقین سے آپ نے مستعار لیا ہے یا مشنریز سے، کیونکہ وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ آیات میں سے کسی آیت کو لے لیتے ہیں، احادیث میں سے کسی ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور اس کا ایک ہی معنی متعین کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی معنی۔ جب کوئی تشریح کرتا ہے کہتے ہیں نہیں مانتے۔ تو آپ نے بھی وہی کیا۔ بہرحال تو میرے نزدیک تو آپ کا ریفوٹیشن ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ جو لوگ سنیں گے وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ریفوٹیشن آپ کا کتنا صحیح ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ اب تمام مسلمانوں کو والسلام، تمت۔